خوش آمدید علماء کرام کے ساتھ ہم موجود ہیں. اللہ حافظ اویس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, علامہ محمد رضا داؤدانی صاحب, علامہ لیاقت حسین نظری صاحب, قبلہ مفتی اسماعیل نورانی صاحب. سب کا بہت بہت شکریہ, بہت نوازش. آپ لوگوں کے بہت سارے سوالات آ رہے ہیں ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ. گزارش وہی ہے کہ آپ جتنا پریسائز سوال کریں گے, شارٹ سوال کریں گے, اتنا اس کی شمولیت کے امکانات بڑھ جائیں گے. اور پھر وہی گزارش بھی کہ یہ نمبر سوالات کے لیے ہے, تو اس کو صرف سوالات تک ہی اگر مخصوص رکھیں گے تو زیادہ ہمارے لیے بھی آسانی رہے گی. آپ لوگوں کی محبتوں کا آف کورس ہم بہت 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 شکر گزار ہیں. اور جو دوسرا نمبر ہے اس پر آپ کے ٹکٹس وغیرہ بھی جو آپ میسیج میں چلتے رہتے ہیں, اس کے لیے ہم بہت بہت شکر گزار ہیں. اور ظاہر ہے جو خواتین ہیں خاص طور پہ, اکثر اگر وہ چاہتی ہیں کہ وہ ویڈیو پر نہ پیغام بھیجیں تو آپ بے شک آڈیو بھی, وائس نوٹ, کلیئر وائس نوٹ کوالٹی ہو تو ہم اس کو بھی نشر کر دیں گے. آج کچھ آڈیو پیغامات کے ذریعے ہی سوالات ہیں. پہلا سوال ہم آئیے سنتے ہیں. جناب میرا علماء کرام سے سوال ہے کہ اگر آپ کسی نامحرم سے صرف میسیج کی حد تک بات کرتے ہیں اور میسیج کے دوران آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ مجھے اس سے نکاح کر لینا چاہیے, تو کیا اس کے گھر پہ یہ پیغام پہنچانا اور اپنے گھر والوں سے اس چیز کی بات کرنا, اس میں شریعت ہماری کیا رہنمائی فرماتی ہے؟ جی علامہ اسماعیل نورانی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. دیکھیں, پہلے تو اس انداز سے, اس طرح بات چیت کا سلسلہ, چاہے وہ ڈائریکٹ ہو, زبانی ہو, یا میسیجز کے ذریعے ہو کسی نامحرم کے ساتھ, تو شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے. یہ تو ایک الگ بات ہے کہ نکاح کا ارادہ ہوا نہیں ہوا, اس کی وجہ سے پچھلا جو ایک تسلسل تھا باتوں کا وہ صحیح نہیں ہو جائے گا. تو ہمارے یہاں یہ بھی ہے معاشرے کے اندر کہ لوگ ایک تسلسل سے بات کرتے رہتے ہیں. لہٰذا اصل تو پہلا ایک جو ہمیں اس حوالے سے کلیئر ہونا چاہیے کہ اس طرح بات چیت کا یہ سلسلہ ڈائریکٹ ہو یا میسیجز کے ذریعے ہو, شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے اگر وہ سامنے غیر محرم ہے تو. صحیح ہے. اچھا, اب دوسری بات یہ ہے کہ جو نکاح کا ارادہ ہو رہا ہے, تو اگر ایسا ارادہ ہے تو اس پر پھر مطلب اس کو واقعی پھر عملی جامہ یا تو پہنائیں تاکہ وہ جو بات چیت کا سلسلہ ہے اس کو ایک صحیح رخ مل جائے. یعنی واقعی پھر جب نکاح کر لیں گے تو پھر تو یہ صحیح رشتہ ہوگا, سارے معاملہ صحیح ہو جائیں گے. تو پھر ایک پیغام دیں, باقاعدہ ایک طریقہ ہے اس کے مطابق, تاکہ صحیح ہو جائے. ورنہ جب تک یہ خالی ایک ارادہ بھی بعض اوقات ایک وسوسہ ہو جاتا ہے, شیطان یہ وسوسہ ڈال دیتا ہے کہ بھائی چونکہ اس سے بالآخر نکاح کا ارادہ تو ہے ہی, لہذا بات چیت وغیرہ کے سارے سلسلے صحیح جا رہے ہیں کیونکہ یہ بالکل اجنبی نہیں ہے, کم از کم اس سے فیوچر میں میرا ارادہ وابستہ ہے. تو یوں بھی شیطان ایک جواز فراہم کر رہا ہوتا ہے. تو اس طرح مطلب ایک گناہ کے اندر انسان مبتلا رہتا ہے, اور اس سے حد یہ ہے کہ گناہ بھی نہیں سمجھ رہا ہوتا, تو یہ اور زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے. اس لیے اس سے بچنا چاہیے. بالکل صحیح, بالکل ٹھیک. اس میں کوئی اختلافی یا کوئی اضافی بات ہے تو بتا دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا, اس میں ایک رخ اور بھی اگر دیکھ لیا جائے تو مناسب رہے گا کہ مثلا فرض کیجئے کہ جو نامحرم ہے اس نامحرم کی ایج کی کوئی لمٹ تو نہیں ہوتی ہے. ممکن ہے کہ وہ 50 سال کی نامحرم بزرگ خاتون ہو, اور یہ جو سوال کرنے والے ہیں وہ 15 سال کے 16 سال کے ایک جوان ہو, اور آپس میں معلمہ اور شاگرد اور طالب علم والا تعلق ہو. سوال کیا پوچھ رہے ہیں اس پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. مثلا وہ پوچھ رہے ہیں نماز کے واجبات رکنی کیا ہے, یا مثلا وضو کی شرائط کیا ہیں. ٹھیک ہے, یہ میں لائٹر نوٹ کے اوپر ایک بات کر رہا ہوں کہ مثلا سوال کیا پوچھ رہے ہیں اس پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے, ہاں. تو اگر اس طرح کی کوئی بات ہے اور اگر مثلا استاد اور شاگرد کا ایک تعلق ہے, اس بنیاد کے اوپر سوال پوچھا جا رہا ہے, تو شاید اس کو نظر انداز کیا جا سکے. لیکن اگر جس انداز سے سوال ہوا ہے کہ بعد میں نکاح کا ارادہ ہو جائے, لگ ایسا رہا ہے کہ شاید ایج ڈیفرنس کم ہے اور وہ تبھی تو وہ ذہن بن رہا ہے. میں اس کو جنرلائز کر رہا تھا, لیکن ٹھیک ہے اگر اس اعتبار سے اگر آپ بات کریں تو پھر ظاہر ہے کہ اگر ایک عمر کے اس اعتبار سے دیکھا جائے نا, تو معاملہ بہت حساس ہے. ہمارے ایک بزرگ دوست تھے, یعنی سینئر عالم تھے, وہ ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ جوانوں مجھے تم پر اعتماد ہے, تمہاری عمر پر اعتماد نہیں ہے. یعنی عمر کے اپنے کچھ تقاضے ہوتے ہیں, ایج کے اپنے کچھ ڈیمانڈز ہوتی ہیں جو لا محالہ پھر انسان کو اس وادی کے اندر لے جاتی ہیں کہ جہاں پر بچنا پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے. لہذا اس کو اگر ایوائڈ کریں تو بہت بہتر ہے. آیت اللہ سیستانی اس کو منع ہی کرتے ہیں. اچھا, چیٹنگ کرنے کو منع کرتے ہیں, فقہی طور پر ہی اس کو فقہی طور پر بھی منع کرتے ہیں. جناب ایک اور سوال دکھائیے گا, سنائیے گا. جی میرا سوال یہ ہے کہ ہم مکہ مکرمہ یا پھر مدینہ منورہ یا کسی بھی مقدس مقام کی زیارت کے لیے جب جاتے ہیں تو وہاں جا کے پکچرز لیتے ہیں یا پھر ولاگز بناتے ہیں, مکمل طور پر ویڈیوز بنائی جاتی ہیں, تو کیا اس بات کی اجازت ہے کہ ہم اس طرح مقدس مقامات پر جا کے ولاگز بنائیں؟ علامہ صاحب دیکھیں, بالکل شرعاً ناجائز تو نہیں کہہ سکتے ہیں. ایک یادگار کے طور پر اگر ایک آدھ تصویر بنا دی آپ نے, بنا دی, صحیح ہے,
اس کو ناجائز نہیں کہہ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں. صحیح ہے. یہ تو ہو گیا نفس مسئلہ. جی بالکل ٹھیک. اور ایک ہے وقوع جو اس وقت ہو رہا ہے ہاں کہ آپ طواف بھی کر رہے ہیں تو سیلفی بنا رہے ہیں، روضہ رسول صلی اللہ تعالی وسلم پر آپ حاضری دے رہے ہیں تو آپ کو حاضری کی کوئی فکر نہیں ہے، عبادت کی کوئی فکر نہیں ہے، اور صرف تصویریں 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 تصویریں. جنازے پہ آپ کھڑے ہوتے ہیں، لوگ آئے تھے ایک سیلفی اگر ہو جائے گا آگے جنازہ پڑا ہوا. بالکل ایک سیلفی ہو جائے. وہ میں نے ایک پوسٹ کسی کی پڑھی تھی، کس نے کہا کہ دوست نے کہا کہ وہ کہاں سے اتنے دن سے نظر نہیں آئے. بولے میں حج پہ گیا ہوا تھا. بولے یار کیا مذاق کر رہے ہو، کیسی بات کر رہے ہو. اس دور کے اندر نہ میں تمہارے احرام کی تصویر دیکھی، نہ میں نے تلبیہ پڑھتے ہوئے تصویر دیکھی، نہ تمہارے طواف کی تصویر دیکھی، نہ مینا سے ایک تصویر. میں کیسے مان جاؤں کہ تم نے حج کیا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اب ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کے گھر میں عبادات کے لیے گئے ہیں اور اتنے بے تحاشا. میں نے اسی لیے پہلے نفس مسئلہ کو سائڈ پر رکھ کے اس دروازے کو بند کر دیا، یادگار کے لیے بنا لی، اس میں سے کنڈی کھول کے کچھ نکالنے کی کوشش کرے، وہ ختم ہو گیا. لیکن جو وقوع فی الزمانہ ہو رہا ہے، ہم نے عبادت کو ایک بالکل ایک تماشا بنا کے رکھ لیا ہے. تماشا. اور آپ یقین کیجئے وسیم بھائی، اتنی شرم آتی ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک پر ہم جا رہے ہیں، لوگوں کو فکر ہی نہیں. پہلے لوگ سلام پڑھتے ہوئے جاتے تھے، ادب سے جا رہے ہوتے تھے. اب میں نے حضور کی بارگاہ میں موبائل پکڑے ہوئے تصویریں. ارے خدا کے بندے کی تصویریں بنانے سے کیا ہوگا؟ اس تصویر کو دل کے اندر اتارو، اس کے اثرات و برکات لے کر جاؤ. یا پھر آپ نے اس طرح کہا کہ ایک اعتدال بھی اگر کر لیں کہ انسان کو ہوتا ہے منظر پتہ نہیں میں آئندہ کب دیکھوں گا، کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کروں. ایک مرتبہ جو ایک اعتدال ہوتا ہے وہ کر لیں. میں نے اسی لیے سب سے پہلے اسی کو میں نے کر دیا. لیکن یہ اعتدال کہیں اس وقت نظر نہیں آ رہا. ایک حد اور انتہا کر دی ہمارے لوگوں. صحیح، بالکل. اس میں آپ سے بتائیے، ایک تو انہوں نے یہ مسئلہ بالکل بتا دیا، کچھ مقامات مقدسہ ایسے ہوتے ہیں جہاں پر باقاعدہ لکھا ہوتا ہے کہ جناب یہاں پر تصویر کھینچنا الاؤڈ نہیں ہے، ناٹ الاؤڈ. تو اس میں لوگ جیب ویب میں ڈال کے اور پھر ایک دم نکالی. خود میں نے دیکھا ہے کہ دیکھا نہیں کسی نے اور ایک سیلفی بنا لی تصویر. یہ تو پھر اس کیٹیگری میں نہیں آئے گا، یہ تو حرام ہو جائے گا نا، کیونکہ وہ جہاں جب اس روزے کی انتظامیہ کہہ رہی ہے کہ آپ الاؤڈ نہیں ہے یہاں پہ تصویر بنانا. جی بالکل. جہاں مختلف مقامات پہ کہیں پر ہدایات درج ہوتی ہیں تو ان ہدایات پر عمل لازمی کرنا چاہیے. اسی طرح جو تصویر کی ممانعات کی اگر کوئی جملہ لکھا ہوا ہو تو وہاں پر اگر آپ چھپ کے، جیسے بعض جگہوں پر موبائل لے جانا الاؤڈ نہیں ہوتا، آپ چھپا کے لے جاتے ہیں. یا اگر تصویر کھینچنا منع ہے تو آپ چھپ چھپ کے جو ہے ویڈیو بنا رہے ہیں. کس سے بھی سناتا ہے کہ آپ کا بھائی ایسے موبائل لے گیا، پتہ ہی نہیں چلا، چیکنگ بھی کی لیکن پتہ نہیں چلا میں لے گیا. بالکل، یہ شرعن بھی ممنوع ہے، قانوناً بھی ممنوع ہے. اور جیسے اس پر ہم نے ابھی بات بھی کی تو میرے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جس چیز کو ہم مواجہ شریف کہتے ہیں، یعنی یہ وہ مقام ہے کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بالکل بالمقابل ہوتے ہیں. حضور آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور آپ کیمرے میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیز بڑی سنگین ہے، اس میں جو ہے وہ بہت احتیاط کا پہلو رکھنا چاہیے. بالکل صحیح. رضا داؤدانی صاحب، یہ تو ابھی ان مقامات اور اس کی بات ہوگی نا، میں اس کو بالکل نیچے لیول پر لے آؤں. یہ کوئی مقامات مقدس نہیں. میں ایک اپنی گیدرنگ میں بیٹھا ہوں، آپ میرے گھر پہ 10 لوگ آئیں اور میں کسی دوست سے کہتا ہوں کہ یار میں نہیں چاہتا کہ آپ اس کی یہ کوئی اس کی تصویر بنائے آئے پر آئے، اور ایسے میں کوئی جو ہے وہ میری پرائیویسی کو وائلیٹ کرتے ہوئے تصویر بنا لیتا ہے، یا میں کسی کی یہ بھی اسی انداز سے حرام ہو جائے گا جس انداز سے کہ بھئی بغیر اجازت کسی شخص کی، بغیر اجازت کے تصویر لینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. یعنی وہ شخص جس کی تصویر لی جا رہی ہے اگر وہ کسی پبلک پلیس میں ہے، دیکھیں اس میں بھی فرق کرنا پڑے گا. ایک پبلک پلیس ہے، ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر مثال کے طور پر میدان ہے، سڑک ہے، روڈ ہے، کہ جہاں پر عمومی طور پر لوگ موجود ہیں اور اس طرح کی پابندیاں عائد نہیں کی جا سکتی، وہ ایک الگ معاملہ ہے. لیکن ایک پرائیویٹ گیدرنگ ہے، پرائیویٹ پلیس ہے. ایون جو پبلک گیدرنگ ہے اس کے اندر بھی ناموس کا مسئلہ تو الگ ہی رہے گا. ناموس کے مسئلے سرٹیفکیٹ نہیں مل جائے گا کہ آپ کسی کی تصویر کھینچ کے ڈال دیں انٹرنیٹ میں. لیکن ٹھیک ہے، ایک مثلا وہ اپنی تصویر لے رہے ہیں اور بیک گراؤنڈ کے اندر کسی اور کی بھی تصویر آ گئی، وہ الگ چیز ہے. وہ کسی عمارت کی تصویر لے رہے ہیں اپنے یادگار کے طور پر اور روڈ پر کچھ افراد کھڑے ہیں، ان کی تصویر آ گئی، وہ ایک سیپریٹ چیز ہے. لیکن یہ ہے کہ کسی ناموس کی بات نہیں کر رہا. پرائیویٹ گیدرنگز کا جہاں تک تعلق ہے، ایک نجی نشست ہے اور اس کے اندر کسی کی تصویر لینا چاہ رہے ہیں تو وداؤٹ اس پرائر پرمیشن ناٹ الاؤڈ. ٹھیک ہے. چاہے اگر اس نجی نشست میں کچھ مطلب اب میں اس کو اور بڑا کر دوں، پھیلا دوں کہ اگر کچھ خلاف شریعہ کام ہو رہے ہوئے تو انسان کہے کہ میں تو دیکھیں نا یہ غلط ایک چیز ہو رہی تھی. اگر خلاف شریعہ کام ہو رہے ہیں نہیں ہونے چاہیے تھے، لیکن اس کے بعد اس کی اشاعت کا اختیار کس نے دے دیا؟ یعنی قرآن مجید کے اندر پروردگار عالم واضح طور پر فرماتا ہے کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، کہ وہ جو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ اشاعت فاحشہ ہو، یعنی ایک تو برا کام ہوا پھر اس برے کام کی اشاعت ہو، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں اس کو ایک نارملائز بنا دیا جائے، نارمل کر دیا جائے کہ ہاں یار ایسا تو ہوتا ہی رہتا ہے. وہ کہتے ہیں جی دنیا کو اس کا اصل چہرہ دکھانے کے لیے ایسا کیا ہے. نہیں، اگر اس کی پرائیویسی ہے تو پرائیویسی کے اندر تو لا تجسسو،
یعنی تجسس کی بھی اجازت نہیں ہے. فرض کیجئے کہ خدا نہ کرے کوئی چار دیواری کے اندر اپنی پرائیویسی کے اندر کوئی گناہ کا بھی کام انجام دے رہا ہے، لیکن اگر کوئی شخص اندر جا کر پاپ اپ کرنے کی کوشش کرے یا وہاں پر جا کر گھسنے کی کوشش کرے تو یہ خود ایک دوسرا حرام کام ہوگا. کہ بہرحال اس کو نصیحت اگر کرنی تھی، آپ کو پتہ بھی چل گیا تھا، تو اس طرح سے کرنی چاہیے تھی کہ غیر محسوس طور پر. مگر یہ ہے کہ یہ تو غیبت کرنا دوسروں کے بارے میں اور دوسروں کے بارے میں اشاعت فاحشہ کرنا، اس کو پروپوگیٹ کرنے کی اجازت نہیں دے گی. آپ اس میں ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں پھر میں جی بات یہ کہ اگر وہ تو اس کا پرسنل کوئی معاملہ ہو تو اس کا یہی تفصیل ہے جو بتائی گئی، لیکن اگر اس کا کوئی قومی جرم ہے یہ، اگر کر وہ تنہائی میں رہا ہے، جیسے بعض اوقات میڈیا پہنچ جاتا ہے اور وہ ایک بندہ قومی مجرم ہے، چیزیں غلط بنا رہا ہے یا اس طرح کی کوئی معاملات ہے، لوگوں کے لیے وہ ظلم ہو جائے گا، لوگوں پر نقصان ہو جائے گا، تو اس کے لیے پھر الگ رہنمائی ہے قرآن میں. لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. اللہ جو ہے جہر بالسوء کو پسند نہیں کرتا. اشاعت جس کی بات ہوئی کہ اللہ پسند تو نہیں کرتا کہ اشاعت کی جائے اس طرح کی، لیکن الا من ظلم، مگر جس پر ظلم لازم آ رہا ہے، جس کو نقصان ہو رہا ہے اس کی وجہ سے، جیسے پوری قوم اگر مبتلا ہو رہی ہے یا کچھ آس پڑوس کے لوگ ہیں اور وہ کسی طرح قابو میں نہیں آ رہا، تو اس کو اس لیے پھیلا دیا جیسے آپ نے کہا کہ چہرہ سامنے آ جائے، تو ظاہر ہے کہ اس کی پھر ایک الگ گنجائش. پیسوں سے کہیں کوئی ذخیرہ اندوزی ہو رہی ہے جناب، تو وہ تو ایک الگ، اس میں آپ بھی ایگری کرتے ہیں. بالکل جی، وہ ایک الگ چیز ہے. بالکل صحیح، اس میں یعنی آپ دونوں کا اتفاق ہے. بالکل جی. اگلا سوال سنائیے گا جی. میرا تعلق لاہور سے اور میری عمر 20 سال ہے. میں میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہوں. میرے والد مجھ پہ بچپن سے چھوٹی چھوٹی بات پر ہاتھ اٹھاتے کیونکہ انہیں میری جگہ بیٹا چاہیے تھا. وہ میرے حقوق پورے نہیں کرتے، میری یونیورسٹی کی فیس بھی نہیں دیتے. میں اسکالرشپ پہ پڑھ رہی ہوں. ان کی محبت میرے دل سے ختم ہو چکی ہے. میں ان سے کلام نہیں کرتی کہ کہیں غصے میں ان سے بدتمیزی نہ کر دوں. تو کیا میں ان سے کلام نہ کر کے گناہ گار تو نہیں ہوتی؟ علامہ صاحب جی ہاں، یہ ہمیں لوگوں کے پیغامات سے اندازہ ہوتا ہے. پہلے پھر بھی لکھی ہوئی جب تحریریں پڑھتے تھے نا تو اتنی شدت کا اندازہ نہیں ہوتا تھا. اب خود لوگ آ کے اپنے مسائل بتا رہے ہیں تو بڑا. لیکن یہ جو صورتحال اس بیٹی نے ذکر کی ہے، یہ تو انتہائی زیادتی اور ظلم کی صورتحال ہے، اور کسی بھی باپ کو اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے. بلکہ بچیوں کو نازک دل ہوتی ہیں، نرم دل ہوتی ہیں، ان کو تو بچوں سے بڑھ کر محبتیں دینی چاہیے. اور پھر جو ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں جو آپ کی ذمہ داری ہے، اور جتنا آپ کر سکتے ہیں اتنا آپ کریں. لیکن آپ مثال کے طور پہ ہاتھ اٹھانا اور مارنا، بیجا مارنا، اب اسپیسیفک مجھے کسی صورتحال کا پتہ نہیں ہے، ہم وہ نہیں کر سکتے یک طرفہ. لیکن بہرحال یہ جو ایک طرف کی صورت بیان کی ہے، یہ کسی بھی اعتبار سے زیب نہیں دیتا ہے کہ بچی پر اس طرح ہاتھ اٹھایا جائے اور ظلم کیا جائے، زیادتی کی جائے. یہ جو ایک جملہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ شروع سے چاہتے ہی نہیں تھے کہ بیٹی ہو، بیٹا ہو، یہ ایک الگ انہوں نے صورت کو واضح کر دیا ہے. اور یہ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی جب ان کے ہاں بچی ہوتی تھی تو ان کے چہرے بگڑ جاتے تھے. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے اور بگڑ جاتے جب ان کو بچی کی بشارت دی جاتی. اور اگر یہ صورتحال ہے جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے تو یہ تو اور زیادہ گمبھیر ہے کہ بچی کے ساتھ ظلم کرنا، زیادتی کرنا کسی بھی اعتبار سے. اور علامہ صاحب آپ نے مجھے کہنے نہیں دیجیے، آپ بتائیے کہ اس سے اتفاق کرتے نہیں. میرے ذاتی مشاہدے میں ایسی مثالیں کہ آج بھی اگر اندر سے خبر آتی ہے میٹرنٹی وارڈ سے کہ بیٹی ہوئی ہے تو آنسو روا ہوتے دیکھے ہیں میں نے خود کہ بس کیا کریں. بس یعنی ایسا لگتا ہے کسی کی ولادت کی نہیں، کسی کی موت کی خبر آئی اندر، ایسا لگتا ہے. بالکل آج بھی اگر زمانہ جاہلیت کی وہی فکر ہے تو پھر ہمارے اندر اسلام کی نورانیت اور برکت کیا داخل ہوئی. بیٹیاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، برکت ہے. اور آپ یقین کریں ہم بیٹے بیٹے کہتے ہیں، ہمارے بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بیٹیوں کو جتنا باپوں کا خیال ہوتا ہے اور محبت پیار ہوتی ہے وہ تو گھر کی رونق ہے، گھر کا چراغ پھول ہیں، ان سے تو گھر کی ساری بہاریں ہیں. اور آپ ان کے ساتھ یہ زیادتی کر رہے ہیں، یہ کسی بھی اعتبار سے ٹھیک نہیں ہے. اور ہم نے اس پر ذکر بھی کیا شروع کے اندر کہ آگے چلتے چلتے پھر یہ ہوتا ہے کہ انہی بچیوں کو وراثت سے محروم کیا جاتا ہے، حق سے محروم کیا جاتا ہے، قرآن سے شادی کرا دی جاتی ہے، قرآن سے شادی، کاروکاری، دنیا جہان کے ظلم. تو یہ ہماری سوسائٹی اور معاشرے کے اندر بات یہ ہے وسیم بھائی کہ جو ایکچوئل چیزیں ہیں ہماری بہنیں کہیں تو ہم علماء ان کے ساتھ نکل کے جلوس نکالیں گے جو ان کے اصل حق ہے. لیکن فالتو چیزوں کو لے کر اس اصل مقصد کو بھی ضائع کر دیا، ایجنڈا کچھ اور بن گئے. اصل ایشوز یہ تھے کہ جو ان کو حق نہیں دیا جا رہا، وراثت نہیں دی جا رہی، تعلیم نہیں دی جا رہی. پورے علماء کا یہ موقف ہے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں کہ ان کو ان کا حق دینا چاہیے. سبحان اللہ. جی 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 جی. ابھی جیسے علامہ صاحب نے جو آیت مبارکہ پڑھی وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم،
تو کتنا اس میں بیٹی کی اہمیت بتائی گئی ہے کہ وَإِذَا اُخْبِرَ نہیں کہا کہ جب بیٹی کی ولادت کی خبر دی جاتی بلکہ بشرہ بشارت خوشخبری دی جاتی. کیا کہنا ہے, یعنی اس کا مطلب یہ خوشی کی بات ہے نا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بشرہ کا لفظ بھی اس بیٹی کی عظمت. اور ایک چھوٹی سی بات ہے کہ بچی نے جو سوال کیا کہ میں باپ سے اگر کلام نہ کروں تو کیا یہ بھی, کیونکہ مجھے خدشہ ہے میں بدتمیزی نہ کر دوں. یعنی میں سمجھتا ہوں اس کا جذبہ دیکھیے آپ کہ یہ ابھی بھی اس خوف خدا کے ساتھ سوال کر رہی ہے کہ میرا بات نہ کرنا کہیں بدسلوکی کے زمرے میں تو نہیں آئے گا. تو اگر تو یہ نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے. ایک تو کوئی بات ہی نہ کرے والدین سے, اور ظاہر ہے کہ بس وہ ویسے ہی اس کا یعنی بہانے ڈھونڈ رہا ہو تو اللہ جانتا ہے اور اس کی نیت, تو پھر وہ غلط ہے. لیکن اگر اس لیے کہ ان کا جو رویہ ہے میرے ساتھ تو اس کی وجہ سے کہیں بات کرتے کرتے میں بھی زبان درازی یا بدسلوکی کے زمرے میں نہ جاؤں, تو یہ بات نہ کرنا اس بدسلوکی میں نہیں آئے گا. ان کی نیت کا حال اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے. ٹھیک, بالکل سے بالکل. اگلا سوال سنائے گا جی حافظ صاحب, آپ جواب دیجیے گا. جی, دوسری شادی جو کہ قانونی اور شرعی تو حق ہے مرد کا, لیکن وہ مگر مطلقہ یا کسی بھی بیوہ سے شادی کرنا چاہے اور اس کی پہلی بیوی نہ مانے تو کیا وہ شادی کرے یا پھر نہ کرے؟ اچھا, مجھے سوال سے پہلے پتہ نہیں تھا کہ جب میں نے کہا نا کہ آپ جواب دیجیے گا تو معلوم نہیں تھا سوال یہ ہے. اب آپ جو جن کا سوال یہ ہے کہ دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی سے اجازت لے. شرعاً تو قرآن کریم نے جیسے ایک سے زائد شادیوں کی مرد کو اجازت دی ہے, اور اس کو قرآن کریم نے اس شرط کے ساتھ مشروط کر دیا ہے کہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. اگر تم یہ ڈر رکھتے ہو کہ انصاف نہیں کر سکو گے تو قرآن بھی ایک ہی کا حکم دیتا ہے. صحیح ہے. لہٰذا ہمارے معاشرے میں عموماً یہ رویہ ہوتا ہے کہ آپ جب دوسری شادی کی طرف جاتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ پہلی بیوی کے تمام حقوق تلف ہو جائیں. اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہو تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اسے کہا جاتا ہے کہ اپنے گھر چلے جاؤ. تو یہ جو دوسرا نکاح ہے اس کو ظلم کی علامت نہ بنایا جائے, نا انصافی کی علامت نہ بنایا جائے. پہلی کی اجازت سے مشروط, وہ کتنی ضروری ہے؟ ہاں, شرعاً دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی کی اجازت ضروری نہیں ہے. نہیں ہے. اچھا. ہاں, مگر بہتر یہ ہے کہ اس کو یعنی میں جو ایک معاشرتی بات کر رہا ہوں کہ آپ عموماً اچھا لگا جواب سے اطمینان ہوا. میں نے کہا سن لیا, میں تو اپنے علم میں اضافہ کر رہے ہیں. عموماً دوسرے نکاح میں جو ہے نا وہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کو مخفی رکھا جاتا ہے. تو مخفی رکھنے کے بعد اچانک وہ صورتحال واضح ہوتی ہے, لڑائی جھگڑے بڑھ جاتے ہیں, نفرتیں بڑھ جاتی ہیں. اس میں عموماً یہ ہونا چاہیے کہ اگر دوسری شادی کسی کی مجبوری بن رہی ہے تو پہلی بیوی کو میرے خیال میں یقیناً اعتماد میں لینا چاہیے. جب آپ اعتماد میں لے کے کریں گے تو اگلی زندگی سب کے لیے آسان ہو جائے گی. لیکن شرعی اعتبار سے پہلی بیوی سے پابند نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ اس سے اجازت لیں گے تو پھر نکاح ہوگا. اس کے حوالے سے ظاہر ہے کہ ان پرنسپل تو وہی بات ہے. لائٹر نوٹ پہ اتنا کہہ سکتا ہوں کہ اعتماد میں لینے کے بعد وہ بچیں گے تو دوسری شادی کریں گے. لیکن یہ جہاں تک پرنسپل جو بات ہے وہ تو وہی ہے جو مفتی صاحب اصولی طور پہ بات ٹھیک ہے. لیکن دنیا میں اعتماد کی ایک مثال قائم ہو جائے گی, یہ بچے نہ بچے. تو علامہ آپ اس پہ کوئی اختتامی اگر آپ کلمات ادا کرنا چاہیں تو؟ نہیں, ماشاءاللہ سب کچھ کر دی ہے علامہ صاحب نے, سب کچھ بول دی ہے. اس میں بس تھوڑی سی اتنی گزارش کروں گا. ویسے تو مفتی اسماعیل صاحب نے ماحول اچھا بنا دیا کہ لوگوں کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے, ہمارے اپنے مسائل بھی حل ہو جائیں گے ساتھ ساتھ. اس پہ صرف اتنی گزارش ہے, جیسے علامہ صاحب نے وضاحت فرمائی کہ ہمارے ہاں ایک طبقہ وہ ہے کہ جو بالکل جو ہے شادی کرتا ہے تو پرانی بیوی کو ایسا لگتا ہے کہ وہ بالکل پرانی کر دی, اس کا کوئی حق حقوق معاملات ساری کی ساری جو ہے نئی لیلا مل گئی تو اس کو بالکل جو ہے نا فارغ بات کر کے رکھ دیا. تو یہ شریعت سب سے بڑھ کر جو ہے نا وہ یہی کہتی ہے, جس کو قرآن کی آیت پڑھی کہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. یہ بھی ہمارے ہاں بہت زیادہ وقوع ہے. دیکھیں ہم مرد ہیں نا, ہم جا کہتے ہیں اسلام نے 4 شادیوں کی اجازت دی ہے. ابے بھائی آگے تو پڑھو نا, وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. 4 شادیوں کی قرآن کی آیت پڑھ رہے ہو تو اس کو مشروط کیا ہے, کنڈیشنل کیا ہے. ہم اس کنڈیشن کو مر حضرات بھول جاتے ہیں اور یک طرفہ ٹریفک چلانا شروع کر دیتے ہیں. ایک تو سمت یہ ہے. دوسری شمس یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے, میں بہت محتاط جملہ استعمال کر رہا ہوں کہ لفظ نہیں میں بولنا چاہتا, برائی کو برائی نہیں اتنا سمجھتا جتنا نکاح ثانی کو برا سمجھا جاتا ہے. یعنی کوئی برا کر رہا ہے غلط, بولو کوئی مسئلہ نہیں, اتنا برا نہیں, نکاح کرے گا یہ بہت برا ہے. تو یہ بھی ایک انتہا درجے کا ہو گیا کہ آپ جو ہے ایک معاشرے کے اندر بڑھتی ہوئی چیز کو, خرابی کو روکنے کے بجائے ایک حلال کی طرف جا رہا ہے, آپ اس حلال کا دروازہ بھی بند کر رہے, راستہ بند کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم بھی ایک افراط و تفرید کا شکار ہیں. صحیح ہے. پرانے زمانے کے اندر شادیاں بھی ہوتی تھی, کئی شادیاں بھی ہوتی تھیں, لیکن بہرحال وہ حقوق کا
ख्याल किया करते थे। हमारे मोहल्ले के अंदर हमारे एक दोस्त थे हाजी आदम, अच्छा, उन्होंने 2 शादियां की, मेमन है वो, नाम भी बता, हाजी आदम था। जी जी, उनकी माशाल्लाह 40 साल हो गए, 2 शादियां हैं। आपके अहले मोहल्ले हैं? बिल्कुल, एक मेमन है और एक पंजाबी है। अच्छा, कहते हैं कि एक दूसरे की वो बाल बना रही होती है और एक दूसरे की गुत्ते बना रही होती है। तो अगर ऐसा आइडियल मिल जाए तो हम आपके वलीमे में शिरकत करने को साजिश समझेंगे। लेकिन इससे नारे बुलंद हो रहे हैं मेरे कानों में, इससे कम पर हो तो फिर थोड़ा एहतियात करना पड़ेगा कि वही खिफ तुम अल्लाह तादिलु फवाहिदा जो है वो सबसे हमारा जो नेकी का एक सेगमेंट होता है। अच्छा, उसके मेजबान भी सैयद इकरार हसन साहब है, उसमें हाजी आदम साहब को मेहमान बुला सकते हैं अगर आप कांटेक्ट नंबर। अभी अच्छा मंजर होगा कि इकरार भाई मेजबानी कर रहे होंगे, हाजी आदम साहब मेहमान होंगे और मैं ये एक अच्छा मंजर पे ये इकरार में आप देखिए ईद से एक दिन पहले ना किस तरह का ये हाजी आदम साहब। जी जी, मैं एक गुजारिश ये करूंगा कि एक है मैलान कल्बी, जी जी, अगर आपको याद हो पहले भी एक दफा बात आई थी कि एक मैलान कल्बी, एक इंसान का दिल है, वो जाहिर है कि किसी तरह वो हो सकता है कभी ज्यादा माइल हो जाए, कभी कम माइल हो जाए। कुरान मजीद उसका मना नहीं करता, मगर जाहिर है कि वक्त की तकसीम है, हुकूक की अदायगी है, जैसे कि अल्लामा साहब ने इरशाद फरमाया, उसके हवाले से बहरहाल अदालत ने फरमाया कि आयशा से एक मेरा मैलानी कल्बी है, बाकी जो हुकूक है वो सबके मैं पूरे बराबर अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया तमाम उलमा कराम का बहुत बहुत शुक्रिया। वो कहने कहते जिंदगी रही से तो अगले सेगमेंट में मिलेंगे भाई, क्या कमाल हो गया। एक वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं इंशाल्लाह।